شہر کے معروف ینن گارڈن فنکشن ہال میں خواتین کا ایک عظیم الشان احتجاجی جلسہ عام کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں ملک کی معروف خاتون مقررین نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جن میں رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ چلیسا یاسمین سلطانہ ایڈوکیٹ، معروف قانوندان پروفیسر خطیجہ، تلنگانہ وقف بورڈ ممبر ناصرہ خانم کے علاوہ دیگر شامل تھے۔ ان خاتون مقررین نے نو منظور شدہ وقف قانون سے ملت اسلامیہ کو درپیش نقصانات پر تفصیلی روشنی ڈالی اور بتایا کہ مرکزی حکومت اربوں روپے مالیاتی اوقافی جائیدادوں پر جابرانہ قبضوں کا ناپاک منصوبہ رکھتی ہے، اور ساتھ ہی اپنے سرمایہ دار آقاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے اور ان کے قبضوں میں موجود اوقافی اراضیوں کا ان کو مالک بنانے کے لیے اس نئے وقف قانون کو لاگو کرنا چاہتی ہے۔ اس وقف قانون کے لاگو ہو جانے کے بعد وقف بائی یوزر کی اہمیت ختم ہو جائے گی اور وقف بورڈ کو تمام جائیدادوں کے مالکانہ حقوق کو ثابت کرنا ہوگا، جو کہ ناممکن بات ہے۔ ایسی صورت میں اوقافی جائیدادوں پر حکومتی قبضے کی راہ ہموار ہوگی۔ دوسری ناانصافی یہ ہوگی کہ اس قانون کے لاگو ہونے کے بعد تمامی اوقافی عہدوں پر غیر مسلموں کے تقرر کی راہ ہموار ہوگی، جس میں CEO جیسا اہم عہدہ بھی شامل ہے۔ تیسری ناانصافی اوقافی جائیدادوں کے مالکانہ حقوق کو تسلیم کرنے یا انکار کرنے کا اختیار بھی ضلع کلکٹر کو دیا گیا ہے، اور یہ ضلع کلکٹر کی مرضی ہوگی کہ وہ اوقافی جائیدادوں کا منمانی استعمال و استحصال کرے۔ چوتھی ناانصافی، اس قانون کے ذریعے وقف بورڈ کے منتخبہ اراکین کی اہمیت ختم ہو جائے گی اور حکومت اپنے پسندیدہ اراکین کو نامزد کرے گی، جن میں 2 غیر مسلم ارکان بھی شامل ہوں گے۔ اس طرح قانون مکمل طور پر مسلم دشمن ہے اور اوقافی اراضیوں پر قبضوں کی غرض سے منظور کروایا گیا ہے، جس کو مسلمان کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ ان قانوندان خاتون مقررین نے کہا کہ حکومت نے اس قانون کو منظور کرانے کے لیے دستور کی دھجیاں بکھیر دی ہیں اور دستور کی کئی دفعات کے خلاف جاتے ہوئے اس قانون کو منظور کروایا ہے اور جمہوری و سیکولر اقدار کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ خاتون مقررین نے کہا کہ یہ لڑائی کسی ایک فرد کی نہیں ہے، بلکہ یہ لڑائی ہر اس مسلمان کی ہے جس میں ہلکی سی بھی ایمانی رمق موجود ہو۔ ان سنگین حالات میں وہی خاموش رہ سکتے ہیں جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، لہذا اپنے ایمان کے زندہ ہونے کا ثبوت دینے کے لیے ہر مسلمان مرد و خاتون کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس احتجاج میں ممکنہ حصہ لے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خواتین بھی اس احتجاج کا بڑا حصہ ہے اور ہم بھی اپنے حصے کا مکمل حق ادا کریں گے۔ آخر میں خواتین نے تمام مسلم سیاسی، سماجی، مذہبی و فلاحی جماعتوں کے رہنماؤں، قائدین و اکابرین سے دردمندانہ اپیل کی کہ وہ مرکزی حکومت کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اپنے احتجاج میں مزید شدت لائیں۔ مقامی خواتین کی بہت بڑی تعداد نے اس احتجاجی جلسے میں شریک ہو کر اپنے زندہ ملت ہونے کا ثبوت دیا۔ یہ جاری حکومت اگر اس بات کی ترمیم کرے گی، اس قانون کی ترمیم کرے گی، نیا قانون جو اس کے 25 اپریل 2025 کو لاگو کر دیا ہے، تو یقین مانیے اس سیاہ اس بدترین قانون کو ہم ہر کی ضرورت لانے نہیں دیں گے اور ڈنڈے کی چوٹ پر پوری وضاحت کے ساتھ ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ آج کا یہ جلسہ اسی کے قریب جس کی غیرت ابھی ہماری بہنوں سے مختلف انداز میں